اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین عزیز نشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 5 اور 6 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ یتیموں کا اور ان کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کی دوسری آیت بھی یتیموں کے حقوق کے حوالے سے تھی کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ان کے اچھے مالوں کو اپنے ردی مالوں سے تبدیل نہ کرو۔ پھر درمیان میں یتیم بچیوں کے نکاح کے حوالے سے بات آ گئی تھی، اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یتیموں کا تذکرہ شروع کیا۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، جو کم عقل ہیں یتیموں میں سے انہیں نہ دینا، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ نے اس زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس مال کو کم عقل یتیموں کے حوالے نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ناسمجھی، کم عقلی اور کم عمری کی وجہ سے وہ اپنے مال کو ضائع کر بیٹھیں اور پھر ساری زندگی پریشان ہو کر پچھتاتے رہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، انہیں پہناؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھے اور عمدہ طریقے سے گفتگو کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کے اندر وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہ جھڑکیے، اس لیے کہ جس کے سر پر اپنے باپ کا سرپرست کا سہارا نہ ہو تو اس کا دل بہت حساس ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی جھڑکی کو برداشت نہیں کر پاتا کہ میرا کوئی اپنا ہوتا تو کوئی میرے ساتھ یوں نہ کرتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوں گے اور وہ اپنے طور پر شکوہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں تنگی کر دی، ہمارے معاملات کے اندر تنگیاں آ گئیں، اللہ پاک فرمائیں گے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، میں نے اپنی طرف سے خود سے کسی پر زیادتی نہیں کی، مگر تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے جس بنا پر تمہارے ساتھ یہ حالات پیش آئے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی جا رہی ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ جو کم عقل ہیں ان کو ان کے مال نہ دینا، مفسرین کرام نے یہاں ایک بہت عمدہ نقطہ اور بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح جس طرح کم عقلوں کو مال نہیں دیتے کہ وہ مال کو ضائع نہ کر دیں، اسی طرح نااہل لوگوں کو منصب نہیں دینا چاہیے، نااہل لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح کم عقل اپنی کم عقلی کی وجہ سے مال کو ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح نااہل آدمی اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے منصب کے تقاضے پورے نہ کر سکنے کی وجہ سے جس شعبے کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ قرآنی آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں اس بات کے۔ اس کے بعد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ یہاں لفظ آیا وَابْتَلُوا، یہ ابتلا سے نکلا ہے، ابتلا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا تھا۔ یہ ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو۔ کس چیز میں؟
مالی تصرفات کے معاملے میں کہ پیسے کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، اس کو سودا صرف لینا آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی تجارتی ڈیل کرنی ہو تو اس میں سمجھدار ہے یا نہیں، اپنے حق کا تحفظ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اپنا منافع کا خیال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ وقت الیتامی، یتیموں کو آزماتے رہو، حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ اب بلوغت کی بہت سی علامات فقہا نے بیان کی، مگر فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر وہ ہے جس کے اندر بالغ سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور خالی عمر نکاح والی ضروری نہیں ہے، ساتھ ساتھ عقل بھی ہو، دماغی عمر بھی ہو اتنی۔ بعض اوقات بندہ اپنی جسمانی زندگی کی عمر میں بہت بڑا ہوتا ہے مگر عقل اس کی اتنی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم اس میں سمجھداری محسوس کرو، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہو اور عقل مند بھی ہو گیا ہو، معاملات کو سمجھنے لگ گیا ہو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر یتیموں کے مال انہیں واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور ان کے بڑے ہونے کے خوف سے فضول خرچی کر کے ان کے مال ضائع نہ کر دینا۔ پتہ لگا جی اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، آج کل میں اپنا حق مانگے گا تو اس کے پیسے کو ضائع کرنا شروع کر دو، ادھر ادھر لگانا شروع کر دو، نہیں ایسا مت کرنا۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور تم میں سے جو مالدار ہو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ اللہ نے جسے صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اگر اس کے پاس یتیم ہے تو وہ یتیم کے مال کو استعمال اپنی ذات کے لیے نہ کرے۔ لیکن اگر ومن کانا فقیرا، اور جو فقیر ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے اور یتیم کی سرپرستی بھی کرنی ہے اور یتیم مالدار ہے، تو وہ اس میں سے اتنا لے سکتا ہے جتنا کوئی مزدور اپنی مزدوری لے سکتا ہے، اگر وہ اس کے مالی معاملات کو چلا رہا ہے۔ جیسے آپ کسی کو دکان کھلوا دیتے ہیں اور بندے کو بٹھا دیتے ہیں اس کے اوپر نوکری پر، تنخواہ پر، تو وہ آپ کا کام چلاتا ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ وہ اس یتیم کے مال کا ملازم ہے، اور ملازم کو جو تنخواہ ملنی چاہیے، اگر وہ فقیر آدمی ہے، اپنا مال نہیں رکھتا، تو اتنی تنخواہ وہ لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے مال کے تصرف میں لگا رہتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر تم مالدار ہو، اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو پھر یتیم کی سرپرستی کے لیے اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ لو، تمہیں اپنا دامن بچا کے رکھنا چاہیے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو تم میں فقیر ہو، مالدار نہ ہو، اسے دستور اور رواج کے مطابق جو مناسب ہے اتنا ہی لینا چاہیے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کو واپس کرنے کا ٹائم آئے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہوں کو بلا کر گواہوں کے سامنے ان کا مال واپس کرو، تاکہ کل کو تفرقہ نہ ہو سکے، کل کو تنازع پیدا نہ ہو جائے، جھگڑا پیدا نہ ہو جائے۔ 100 لوگ ہوتے، کل کو کوئی یتیم سے کہہ سکتا ہے یار تمہارا تو فلانا سامان بھی تھا، تم تو بچے تھے، تمہیں نہیں پتا۔ اب وہ اپنے سامنے جب اس کا مال گواہوں کے سامنے لوٹائے گا تو اس کے اوپر گواہ موجود ہوں گے۔ اب میں یہاں پر 2 باتیں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ جس مال کو اللہ نے زندگی کے بقا کا ذریعہ بنایا، معلوم یہ ہوا کہ مال قابل نفرت نہیں ہے۔ انسانی جو مال ہے، پیسہ ہے، جو سونا چاندی ہے، یہ بذات خود قابل نفرت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حرام سے کمایا جائے تب قابل نفرت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کما کر، حلال سے کما کر انسان بخل کا مظاہرہ کرے اور مال کا حق ادا نہ کرے، اس میں سے زکوٰۃ نہ دے، اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، قریبی رشتہ دار اگر مجبور ہیں تو ان پر بھی خرچ کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہ ہو، تب جا کر یہ مال پریشانی کا باعث بنے گا اور انسان کے لیے قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے گا۔ وگرنہ خدا فرماتا ہے کہ یہ مال تمہاری بقا کا ذریعہ ہے، اسے کم عقل لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ ایک بات، اور دوسری بات یاد کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں عام طور پر زندگی کے اندر بھائیوں کے درمیان معاملات ہوں، چچا بھتیجا میں، ماموں بھانجے میں معاملات، ایون کے بعض گہرے دوست ہوتے ہیں ان کے درمیان معاملات،
تو لکھنے پڑھنے کو آپ سمجھتے ہیں، اگر کہہ دیا جائے کہ یار چیزوں کو لکھ لو تو سمجھتے اچھا ہم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم کوئی بےمان ہے یار، ہم کہیں بھاگے جا رہے ہیں، اس طرح سے آگے جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ میرے اللہ کا قرآن میں فرمان ہے، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، تو اس پر 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، اور چیزوں کو لکھ لیا۔ یہ نہ لکھے ہونے اور چیزوں کا کلیئر نہ ہونا، واضح نہ ہونا، اس کی وجہ سے پہلے تو محبتیں ہوتی ہیں، مگر بعد میں انسان کو پھر آپس میں جھگڑے اور نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنا سٹیٹس کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسے کئی واقعات دیکھے، ایک بھائی نے پیسہ لگا کے دکان کھولی تو دوسرا بھائی بھی ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اب وہ سال بیٹھا، 2 سال بیٹھا، اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے بھی بھائی کو پیسے دے گا۔ جب وقت زیادہ گزر گیا اور اس نے منہ سے مانگنا شروع کر دیا، جی مجھے بھی کچھ دے، میں بیٹھا رہتا ہوں یہاں پر، وہ کہتا تم تو اپنے شوق سے بیٹھتے ہو، بھائی میرا پیسے لگا، دکان تو میری ہے۔ اب 1-2 کے گزرنے کے بعد جو جھٹکا لگتا ہے بھائی کو، یار دیکھو اس نے میرا خیال ہی نہیں کیا، میں اس میں بیٹھا، وہ کہتا میں نے کب کہا تھا تمہیں تم بیٹھو، تم تو مرضی سے آ کے بیٹھتے تھے، اپنے شوق سے بیٹھتے تھے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو واضح اور کلیئر نہیں کیا تو بھائیوں کے اندر آپس میں نفرت پیدا ہوتی۔ کئی کیس ایسے سامنے آئے کہ کسی کا بیٹا باہر تھا، وہاں سے پیسے کما کے بھیج رہا تھا، باپ چیزیں خرید رہا تھا، مکان خرید لیا، پلاٹ خرید لیا۔ اب جب باپ اپنے نام پہ خرید لے گا اور باپ دنیا سے جائے گا تو وہ تو ترکہ بن جائے گا سارے وارثوں کا، سارے بھائی شریک ہو جائیں گے۔ اب وہ جو باہر سے کما کے بھیج رہا ہے وہ تو رہتا ہے، یار زندگی ساری میں نے محنت کی ہے، اب جب میں آیا ہوں تو میرے پاس تو پھر پورا گھر ہی نہیں مل رہا مجھے، فلاں فلاں شریک ہو گیا۔ اب یہ چاہیے تھا کہ پہلے دن سے واضح کرتا کہ یہ میری امانت ہے آپ کی طرف، آپ جو خریدیں اسے میرے نام پر خریدیں۔ اب یہ باتیں اس ٹائم کہتے ہوئے ہم شرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بات ابا جی کو کیسے کہیں، یہ بات بھائی کو کیسے کہیں، فلاں کو کیسے کہیں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر چیزیں متنازع بن جاتی ہیں اور یہ اچھے خاصے رشتے جو ہیں وہ آپس میں نفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یتیموں کو مال دیتے وقت بھی فرماتا ہے گواہ بٹھا لو اور چیزوں کو نوٹ کر لو کہ تم کیا کیا چیزیں ان کو دے رہے ہو، گواہی بٹھا دو تاکہ وہ تنازع نہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معاملات اس طرح سے نہ ہوں کہ آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوں، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، آپس میں جھگڑے پیدا ہوں۔ اس لیے وہ ہر چیز کو کلیئر کر کے لے کر چلنا چاہتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔